بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نسیم زہرا، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وہ بچی جو ایک نوجوان بچی جس نے اچرا بازار میں لاہور میں ایک شرٹ پہنی تھی جس میں کچھ عربی میں خطاطی ہوئی ہوئی تھی، اور اس کا وہ پہننا تھا، بازار میں جانا کیا تھا، وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اس بچی پر بلاسفمی کے چارجز لگنے لگے اور کا بے حرمتی کیا انہوں نے، خدا نخواستہ قرآن کی اور اسلام کی، اور اس پر پھر لوگ چاٹ دوڑنے کی کوشش کی، اس کو ڈرایا دھمکایا، اس کو برا بھلا کا، اور وہاں کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عربی میں خطاطی ہے، اور اس میں اس کا تعلق نہ کوئی قرآن سے ہے نہ کچھ مذہبی اس کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، علاوہ اس کے کہ عربی زبان میں۔ لیکن لوگوں نے بات نہ مانی، جب لوگ بپھر گئے تو کچھ لوگوں نے وہاں پولیس کو فون کیا، پھر سیدہ شہر بانو نقوی ینگ ASP آفیسر گلبرگہ کی وہ آئیں اور انہوں نے آ کے اس بچی کو بچایا، اور بچانے کی ضرورت تھی کیونکہ بہت سے لوگ جو بپھرے ہوئے تھے، اس بچی کی جو زندگی وہ خطرے میں پڑ سکتی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان میں کیا ہوا ہے، کہاں وہ سری لنکن کو لیا، اس نے کہا کہ جب آپ اپنا کام کریں ٹائم پہ جائیں، آپ نماز اپنی الگ پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا کام بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اس کو انہوں نے جلا بھنا کے ختم کر دیا، اور کیسے کیسے واقعات یہاں ہوئے ہیں۔ سیدہ شہر بانو نقوی کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کہ وہ ہمت کی، انہوں نے خاتون ایک آفیسر، انہوں نے بچی کو بچایا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ غلط اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس کو چادر اوڑی، وہ آپ نے سب ویڈیوز دیکھے ہیں۔ پھر آرمی چیف نے ان کو سیدہ شہربانو نقوی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اس کو ملے۔ آرمی چیف کا تعلق تو بہرحال سیکیورٹی سے ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ ملنے کا مقصد، اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے کیونکہ ریاست نے ہی حالات ایسے پیدا کیے ہیں جہاں کے بالکل مادر پدر آزاد مذہب کے نام پہ لے کے جو جس کو کچھ کہہ دے، پھر اس کو روکنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے جو ادارے ہیں ملک کے، جو اہم ادارے ہیں جنہوں نے ماضی میں اسلام کو استعمال کیا ہے، استعمال کروایا ہے، اس ادارے میں جب آپ کے آرمی چیف بات کرتے ہیں اور بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کرتے ہیں، اور ان کو پولیس آفیسر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ نے بہت بڑا، آپ نے اسلام کے لیے کام کیا، کیونکہ اسلام کے جو اصل معنی ہیں، جو اسلام کی روح ہے، اس کو آپ یہ بڑھایا آپ نے، اور آپ نے جو پاکستانی ایک شہری ہے، قانون آئین کے دائرۂ کار میں رہتے اور یقینی طور پہ اسلام کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے آپ نے اس بچی کو اس کو حفاظت پہنچائی، جو کہ آپ کی ذمہ داری بھی تھی اور آپ کا کام بھی تھا، اور اسلام آئین سب کچھ یہی آپ کو کہتا ہے، تو وہ تو ان کا بلانا بڑا اچھا تھا۔ اب ہم ذرا، بات لمبی نہیں ہے، بات پیچیدہ نہیں ہے، یہ کہنے دیں ہمیں، یہ آپ ہمیں کہنے دیں کہ پاکستان میں جو جس طریقے سے ماضی میں ریاست نے استعمال کیا ہے اسلام کو، اور اس کو اپنے مختلف چاہے یعنی کہ اپنی پاور پالیٹکس کے لیے کیا ہے، یا خطے میں ایک اپنی جیو اسٹریٹجی کے لیے استعمال کیا ہے، یا افغانستان کے حوالے سے اسلام استعمال کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اسلام کو کے نام پہ جو ہوا ہے اس ملک میں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنے انسانوں کے ساتھ جو خوبصورت ترین رشتہ ہے، جس میں لا اکراہ فی الدین بھی کہتے ہیں، کسی پر جبر نہ کرو، لیکن یقینی طور پہ کوئی کسی کو اس طرح غلط چیز بھی نہ کرنے دو جہاں کہ خدا نخواستہ کہیں آپ کہیں جی کوئی بلاسفمی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ اللہ کا اور انسان کا جو ایک رشتہ ہے، اس کو لے کر کے اس رشتے کو
جا کے ماضی میں پاکستان کی ریاست نے اس کو ایک ہتھیار بنایا. اس کو ہتھیار کیسے بنایا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں. اب ان کو ٹھیکہ دے دو کہ یہ بتائیں اس کو کہ اسلام کیا ہے. ان کو ٹھیکہ دے دو کہ یہ اسلام کے نام پہ مار کٹائی کریں، تہمت بازی کریں، لوگوں کو قتل بھی کر دیں. ان کو کرنے دو کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں. اور جب یہ کرتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی پر بلاسفمی لگاتے ہیں، کسی پہ یہ کرتے ہیں، تو پھر اگر یہ ہمارے لوگ ہیں کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. زیادہ ان سے پوچھ گچھ نہ کرنا. جو آئین اور قانون کا جو سخت اور منصفانہ ہاتھ ہے اس کو نہ پڑنے دینا ان پہ، لوگوں پہ. ان کو کرنے دو کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ رہی ہے پاکستان میں جو حالت، یہ رہی ہے وہ صورتحال، یہ بنائی گئی ہے وہ صورتحال جس نے اچھے لوگ یقینی طور پہ اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے، ان لوگوں میں ذہنوں میں فتور ڈالا گیا. یہ بات بڑی دور تلک جائے گی، اس پہ بات کرتے رہیں گے. اگر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا اور انسان کا جو رشتہ ہے اس کو ہتھیار نہ بنائیں. آپ نے اس کو ہتھیار بنا کے جب آپ نے اوروں کے ہاتھ دے دیا، اپنے لوگوں کے ہاتھ دے دیا جو آپ کے ساتھ آپ کے جو کھیل تھے اس میں ملوث رہے، آپ نے کہا لو جی آپ کے پاس ٹھیک ہے، آپ جس مرضی کو اٹھائیں، ماریں، کوٹیں، پیٹیں، کبھی روک لیا جائے گا آپ کو، نہیں تو چھوڑ دیا جائے گا آپ کو. یہ ہوا اس ملک میں. اور وہی بات بڑھ بڑھ کے یہ نوبت آئی ہے کہ اچھے لوگ، ہم نہیں مانتے کہ جو اچھرا میں لوگ تھے جنہوں نے اس بچی پر تہمت لگائی کہ یہ تم قرآن کی خدا نخواستہ آیات پہن کے تو پھر رہی ہو. یہ وہ لوگ، ان کی نیت تو خراب نہیں تھی، ان کے ذہنوں میں جو فتور ڈالا ہوا ہے، ذہنوں میں، یعنی کہ ایک چین، امن، محبت، سوچ سمجھ کی بجائے ایک فتور ہے کہ بس ہر چیز پہ رد عمل ہو جائے، غصہ آ جائے، لڑائی کر دیں، کیونکہ وہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک مذہب کے نام پہ محبت کی جگہ نفرت پھیلاؤ، قانون کے نام پر آپ افراتفری پھیلا دیں، اور قانون بھی جس کے جو دل چاہے وہ قانون بنائے. تو اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دین بڑا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے انسانوں سے رشتہ بہت عظیم ہے. پڑھیے تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ. رب العالمین ہے، یہ وہ رب تو نہیں ہے جو کہے کہ ایک بچی اگر اپنا بڑا خوبصورت سا، یہ عربی میں لکھا ہوا خوبصورت سا کرتا پہنے پھر رہی ہے تو آپ اس کی جان خطرے میں ڈال دیں. یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. اور بہت سی اور غلط چیزیں انسانیت سے ہٹ کے، اسلام سے ہٹ کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جو پکار ہے اس سے ہٹ کے ہم نے یہاں پروان چڑھنے دی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ جناب ناصر منیر نے بلا کے سیدہ شہر بانو نقوی کو شاباش دی. تو یہ ختم کریں چیزیں. اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اسلام کی جو ایک عظمت ہے جو انسان کو عظیم بناتی ہے،
انسان میں محبت پیدا کرتی ہے اور انسان ہی سے محبت پھیلاتی ہے. وہ چیز کو ختم نہ ہونے دیں، یہ نفرت کو روکیں. بہت سختی سے یہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ سے کہیں گے چاہے سری لنکا کے وہ بیچارے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ شخص کو اللہ ان کے خاندان کو صبر عطا کرے، صبر جمیل، جن کو جلا بھنا کے آپ نے واپس بھیجا تھا اس کے ملک. اور کتنوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی ہے. سلمان تاثیر کو کیسے مار دیا تھا، شہید تھے وہ. سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس کس ساتھ نہیں ہوا. یتیم، مسکین، بے بس لوگ، ان پر بلاسفمی کا چارج. یہ چیزیں تو رکنی چاہیے. جو کرے اصل میں کرے غلطی، جو اصل میں بے حرمتی کرے، حتیٰ کہ خدا نخواستہ رسول القرآن کرے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسا ماحول بنا دیں کہ ایک بچی ایک اتنی خوبصورت قمیض پہنے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ہو، نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو اور سیاست کو یہ چیزیں واپس سمیٹنی ہے. اس کو سمیٹ کے پھیلائیں کس چیز کو؟ خوبصورتی کو، محبت کو، رواداری کو، اللہ کے پیغام کو. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ تو لیں. ہماری طرف سے اتنا ہی ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.